اب جناب سخت ترین آیات آ رہی ہے. یہ آیات اس امت کے بھی شرک کو کھول کے بیان کریں گی. اس امت کے اندر جو غلط عقائد لوگوں نے پروپیگیٹ کر دیے باذن اللہ کے نام کے اوپر، اور یہ کہہ دیا یہ آیات بتوں کے بارے میں ہے، یہ انبیاء کے بارے میں نہیں، من دون اللہ سے مراد جو ہے وہ بت ہے، یہ سب کچھ اس کے اندر کلیئر ہو جائے گا. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 اور 76. مل مسیح ابن مریم الا رسول، دیکھو عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول. نہ تو وہ خدا کے بیٹے تھے نہ خدا تھے، ایک رسول تھے. رسول دو اور بھی آئے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے کئی ایسی کوالٹیز دی ہیں جو کسی اور پیغمبر کو نہیں دی، لیکن پھر بھی ہے تو وہ پیغمبر ہی تھے. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی ماں راست باز عورت تھی، صدیقہ تھی. مجھے بتائیں سیدہ مریم سے بڑھ کے کسی بابے کا مرتبہ ہو سکتا ہے؟ سیدہ مریم اولیاء کی سردار ہے، کیونکہ ایک نبی کی ماں ہے، اولیاء کی سردار، اور پھر اللہ کہہ رہا ہے صدیقہ ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالی نے سورہ النساء کے اندر انبیاء کے بعد من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سب سے بڑا درجہ انبیاء کے بعد صدیق ہونا ہے. تو انبیاء کے بعد درجہ ہے صدیقین کا. تو کوئی ولی بھی کسی صدیق کے برابر تو نہیں ہو سکتا، جتنا مرضی کو بڑا بزرگ ہو، اور پھر وہ پیغمبر کی ماں بھی ہو. تو اور پیغمبر بھی اولو العزم 5 پیغمبر جو سورۃ الاحزاب میں اور سورہ شورا میں آیا، 5 اولو العزم پیغمبر ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جن کی سب سے زیادہ شان ہے پیغمبروں میں. ان میں سے ایک پیغمبر، اولیاء کی سردار ان کی ماں، خود بھی انبیاء کے لیڈرز میں سے ایک لیڈر. ان کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، روٹی کے محتاج تھے. یعنی اللہ تو روٹی نہیں کھاتا، جو روٹی کا محتاج ہو وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محتاج تو خود حاجت روائی کے لیے الہ کی طرف رجوع لاتا ہے. اگر یہ الہ ہوتے تو روٹی تو نہ کھاتے ہوتے. مجھے بتائیں یہ وہ مثال ہے جو ایک انٹلیکچوئل کو بھی سمجھ آ جائے اور ایک ان پڑھ بندے کو بھی سمجھ آ جائے. آج بھی آپ کرسچن سے جا کے بات کر سکتے ہیں، بتاؤ کہ فلاں ہستی جن کے بارے میں تم یہ کچھ کلیم کر رہے ہو، عیسیٰ ابن مریم، کیا وہ روٹی کھاتے تھے؟ کیا انہوں نے ماں کا دودھ پیا تھا؟ تو اگر وہ خدا تھے تو ان چیزوں کے محتاج کیوں تھے؟ آج کے بھی آپ بزرگ دیکھ لیں، ایسی ایسی مرغن غذائیں کھاتے ہیں کہ آپ کو تو کبھی کبھار ہی وہ نصیب ہوتی ہیں. اور جن پرانوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا کہ اتنے سال تک کچھ نہیں کھایا، جھوٹ بولتے ہیں. ساتھ یہ بھی کہنا چاہیے اتنے سال تک انہوں نے پیشاب بھی نہیں کیا، وہ بھی کہتے ہیں لیکن وہ سالوں میں نہیں ہے، وہ دنوں کی بات کرتے ہیں. یا پھر کہتے ہیں اتنے سال پتے کھائے. پتے کیوں کھانے رہنے؟ یعنی پتیاں دے محتاج سن، یہی مطلب ہوا نا، پتے اسی لیے کھائے نا، محتاج تھے نا. جب حضرت عیسیٰ ابن مریم کھانا کھانے کے محتاج ہیں تو بابوں کو ہم نہیں کہہ سکتے پتوں کے محتاج تھے، پتے کھاتے رہے. اور پھر ہم سے یہ پوچھتے ہیں ہم ان سے، نبی علیہ السلام جب غار حرا میں جایا کرتے تھے تو بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت ختیجہ ان کو کھانا باندھ کے دیا کرتی تھی. تو حضور تو وہاں بھوکے نہیں رہتے تھے، کھانا ساتھ لے کے جاتے تھے کیونکہ بیسک نیڈ ہے. پھر بخاری مسلم میں آتا ہے سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں جب ہم شعب ابی طالب کے اندر 3 سال کے لیے قید کیا گیا تو ہم پتے اور چمڑے کھاتے تھے، اور ہمیں یعنی ٹوائلٹ جاتے تھے تو جس طرح بکریاں مینگنیاں کرتی ہیں نا، یہ ہماری حالت ہوئی ہوئی تھی، کھانے کو ہے ہی نہیں تھا. تو ہم یہ پوچھیں گے کہ غوث کتب ابدال جب اتنے سال تک کچھ نہیں کھاتے ہیں تو سعد ابن ابی وقاص وہ کیوں کھانا کھاتے رہے؟ نبی علیہ السلام کیوں کھانا کھاتے رہے؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. مولا علی کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں
سعد ابن ابی وقاص جن کا نام سعد ابن مالک بھی تھا، ان کے سوا کسی کے لیے نہیں دیکھا کہ حضور نے اپنے ماں باپ جمع کیے ہوں. آپ نے بدر و احد کے موقع پہ فرمایا سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، تیر چلا. حالانکہ وہ رشتے میں ماموں بھی لگتے تھے، اتنا ان کا درجہ ہے، تو وہ بھی پتے کھاتے تھے. تو یہ بزرگ کہاں سے بغیر کھائے پیے زندہ رہے؟ فراڈ کرتے ہیں. کہتے ہیں جی اتنا عرصہ بس چائے پیتی ہے انہوں نے. چائے بھی کیوں پیتی ہے؟ وہ ایسے وقت پہ کھاتے پیتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. نماز بھی ایسے وقت میں پڑھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. آپ کو پتہ بھی چل جائے تو وہ کہتے ہیں ادھر نہیں پڑھی ہے، مکے مدینے پڑھی ہے. تو کسی حدیث میں نہیں آیا کہ نبی علیہ السلام کبھی مکے میں ہو تو مدینے جا کے نماز پڑھی ہو، اور مدینے میں ہو تو مکے آ کے نماز پڑھی ہو. اسے تو کبھی نہیں ہوا. تو سب فراڈ چل رہا ہے. یہ میں کمپیریزن آپ کو کرا رہا ہوں کہ قرآن کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. قرآن کے پیغمبر اور ہیں، بابوں کے پیغمبر اور. فرق آپ دیکھ لیں. دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے. انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو تو صحیح ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. یعنی اس سے نیچے آگے کیا سمجھایا جائے کہ بھئی روٹی کے محتاج ہے وہ. ثم انظر، پھر ان کی طرف بھی دیکھو جو نہیں ماننے والے، انا یؤفکون، کہ کدھر الٹے پھرے جا رہے ہیں. آج بھی یہی ہے. آپ جب ان کو باتیں بتاتے ہیں وہ الٹے پھرے جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں توہین کر دی ہے. تو یہ کس کی توہین ہوئی ہے یہاں پہ قرآن میں؟ عیسیٰ ابن مریم ان کی ماں کی توہین ہوئی ہے جب اللہ نے کہا روٹی کھانے کے محتاج ہے. ابھی تو کم اگے ٹرنا ہے. اللہ تو ہمارا